بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسماء مشتقہ پڑھ رہے تھے، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اسم المفعول، یعنی اسم مفعول کا بیان۔ اسم مفعول کی عبارت پڑھنے سے قبل madrasa.pk کا اسم مفعول سے متعلق جو لیکچر ہے اس کو ہم سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی عبارت کی طرف لوٹیں گے۔ اسم مفعول وہ اسم مشتق جسے فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے۔ پہلا فرق، فعل مضارع مجہول سے بنایا جاتا ہے تاکہ اس شخص یا چیز کو بتائے جس پر معنی مصدری واقع ہوا ہو۔ یعنی ہر جملے کے اندر ایک فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے۔ تو مفعول اور اسم مفعول کا فرق بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ دونوں ایک ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس پر فعل واقع ہو۔ دونوں میں فرق کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم جان لیں گے۔ جیسے منصور، مدد کیے جانے والا مرد، یعنی ایسا شخص جس کی مدد کی گئی۔ تو یہ اسم مفعول کی تعریف تھی جو آپ نے اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کی۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اسم مفعول اور مفعول جو ہم نے پہلے پڑھا تھا ان میں فرق کیا ہے۔ ان دونوں میں فرق وہی ہے جو فاعل اور اسم فاعل کے اندر تھا۔ آئیے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ مفعول اور اسم مفعول میں فرق۔ مفعول ہمیشہ جامد اور جس پر کام واقع ہو اس کا نام ہوتا ہے۔ مثلا علی نے عرفان کی مدد کی۔ اس جملے میں عرفان مفعول ہے کہ اس پر مدد کا عمل واقع ہوا ہے، جبکہ اسم مفعول مصدر سے بنا ہوتا ہے۔ پہلا فرق مفعول اور اسم مفعول میں کہ یہ مصدر سے بنا ہوتا ہے اور وہ اس شخص یا چیز کو بتاتا ہے جس پر معنی مصدری واقع ہو۔ پہلے جملے میں لازمی نہیں ہے کہ معنی مصدری ہو، یہاں معنی مصدری واقع ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے کہ اس کو مصدر سے ہی، انہی حروف سے ہی بنایا جاتا ہے جن سے مصدر خود بنا ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کی جاتی ہے، جیسے لکھنا سے لکھا گیا۔ اب لکھنا اور لکھا ایک قسم کے ہی حروف ہیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ مفعول اور اسم مفعول میں کیا فرق ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ اسم مفعول کا صیغہ مصدر سے بنتا کیسے ہے۔ اسم مفعول بنانے کا طریقہ، آپ نے مضارع کے صیغے کے اندر 4 قسم کا عمل کرنا ہے تو اس سے آپ کو اسم مفعول کا صیغہ حاصل ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام مضارع کی نشانیاں حذف کرنی ہے۔ دوسرا کام فا کلمہ سے قبل میم مفتوحہ لگا دینی ہے۔ تیسرا کام عین کلمہ کو پیش دے کر اس کے بعد واو لگانی ہے۔ اور چوتھا کام لام کلمہ پر تنوین لگائیں گے۔ جب یہ 4 کام آپ فعل مضارع کے صیغے میں کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس حاصل ہونے والا صیغہ وہ اسم مفعول کا صیغہ ہوگا۔ آئیے ذرا انہی 4 چیزوں کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں اور ایک مضارع کے صیغے پہ ان چاروں کو لاگو کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا صیغہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے سامنے ایک صیغہ لکھا دیکھ رہے ہیں، یکتبو۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ علامت مضارع حذف کرنی ہے۔ جب علامت مضارع حذف ہوئی تو صیغے نے یہ شکل اختیار کر لی۔ اچھا، اب اس صیغے کے اندر جو یہ صورت ہے اس کے اندر ہم نے کیا تبدیلی کرنی ہے؟ فا سے قبل میم مفتوحہ لگا دینی ہے۔ تو صیغہ اس حالت میں آ گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے عین کو پیش اور ما بعد کو واو دینی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ مکتوبو کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا۔ اور پھر اسی صورت کے اندر ہم نے تبدیلی چوتھی جو کرنی ہے وہ ہے لام کلمہ پہ تنوین۔ تو جب ہم نے تنوین دی تو مکتوب
مکتوب بن گیا. اب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اسم مفعول کے اعتبار سے اس کا ترجمہ یہ ہوگا لکھی گئی چیز. اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مکتوب. مکتوب نامہ موصول ہوا. تو امید ہے آپ کو اسم مفعول کا صیغہ بنانے کا طریقہ اچھے طریقے سے آ گیا ہوگا. آئیے اب جانتے ہیں کہ اسم مفعول سے اگر ہم نے تثنیہ بنانا ہو، جمع بنانی ہو، واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع مؤنث بنانی ہو تو کیسے بنائیں گے. تو آپ نے اسکرین پہ نقشہ دیکھ رہے ہیں واحد مذکر. اس کا تو صیغہ وہی ہے جو ہم پہلے بنا چکے ہیں، مفعول. اچھا، اس کی جب دو چیزوں کے بارے میں بتانا ہو، یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں جب اس میں مفعول کا تثنیہ کا صیغہ بنانا ہو تو کیا کریں گے، تو آپ مفرد کے آخر میں الف نون لگا دیں گے تو آپ کو تثنیہ کا صیغہ حاصل ہو جائے گا اور وہ مفعولانی ہوگا. اگر آپ جمع مذکر کا صیغہ بنانا چاہتے ہیں تو مفرد کے آخر میں واو اور نون لگائیں گے تو مفعولون، یہ صیغہ آپ کو جمع مذکر کے لیے حاصل ہو جائے گا. واحد مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو آخر میں گول تا لگا دیں، مفعولتن. اور اگر تثنیہ مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو مفعولتن کے آخر میں آپ الف اور نون لگا دیں، مفعولتانی بن جائے گا. اور جمع مؤنث بنانا چاہتے ہیں تو آخر میں، یعنی جو مفرد واحد کا صیغہ تھا، مذکر کا جو صیغہ تھا، اس کے آخر میں الف اور تا لگا دیں تو آپ کو مفعولاتن کی صورت میں جو صیغہ حاصل ہوگا وہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. تو امید ہے جہاں آپ کو مفرد صیغہ بنانے کا طریقہ معلوم ہوا، وہیں آپ تثنیہ، جمع، پھر مؤنث کے صیغے بھی بنانا سیکھ چکے ہوں گے. آئیے مکمل گردان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اسم مفعول کی گردان. گردان ترجمہ صیغہ. عربی گردان پڑھ دیتا ہوں. مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. یہ مکمل گردان تھی 3 صیغے و مذکر کے اور 3 صیغے مؤنث کے. ترجمہ اگلے خانے میں لکھ دیا گیا اور آخری خانے کے اندر صیغہ کی تعین بھی کر دی گئی ہے. تو اس کلپ کے اندر آپ نے اس میں مفعول سے متعلق مباحث کو جانا. آئیے اب عبارت پڑھ لیتے ہیں. اسم المفعول، اسم مفعول، هو اسم مشتق يدل على ما وقع عليه الفعل. اسم مفعول ایک ایسا مشتق اسم ہوتا ہے، یعنی فعل سے بنایا گیا ایسا اسم ہوتا ہے جو اس چیز پر دلالت کرتا ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے، یعنی جس پر فعل صادر ہوا ہے. وَيَأْتِي مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ عَلَى وَزْنِ مَفْعُولٌ، اور ثلاثی مجرد سے یہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. اب یہاں پر مفعول کے بعد مطلقاً کی قید ہمیں نہیں ملتی جیسا کہ ہمیں اس میں فاعل کی عبارت کے اندر ملی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فاعل کا وزن مختص ہے، وہ ہمیشہ فاعل کے ہی وزن پر آتا ہے، جبکہ مفعول کا وزن بدلتا بھی ہے کبھی کبھی. مثال کے طور پہ کبھی اس میں مفعول فاعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے قتیل، مقتول کو کہتے ہیں، اور فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے رکوب، جس پر سوار ہوا گیا. اور اسی طریقے سے فاعل کے وزن پر بھی کبھی کبھی آتا ہے، جیسے وافق. تو اس لیے یہاں پر اس میں مفعول کی عبارت کے اندر مطلقاً کا لفظ ہمیں نہیں ملتا. آگے دیکھیے. تصریفہ، اس کی گردان. مفعول، مفعولان، مفعولین، مفعولون، مفعولین، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولتین، مفعولات. اصل صیغے وہی 6 ہیں جو ہم پیچھے لیکچر کے اندر سن چکے ہیں. باقی صیغے وہ جیسا کہ ہم نے فاعل کے اندر پڑھا تھا کہ وہ نصبی اور جری حالت کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، اور وہی ساری تفصیلات جو ہم پچھلے سبق میں فاعل کے صیغوں سے متعلق پڑھ چکے ہیں، وہ تمام تفصیلات مفعول کے بھی صیغوں سے، یعنی تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغوں سے متعلق ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے مفعول کے بارے میں پڑھا اور اس کی گردان کو ہم نے جانا.
اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ دیگر اسماء مشتقہ کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباب کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔